اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون قالوا کہنے لگے ان یسرق اگر اس نے چوری کی ہے فقد سرق اخ له پس تحقیق چوری کر چکا ہے اس کا بھائی بھی من قبل اس سے پہلے فاسرها یوسف فی نفسی پس چھپا رکھا اس بات کو یوسف نے اپنے دل میں ولم یبدها لهم اور نہ ظاہر کیا ان کے سامنے قال آپ نے کہا انتم شر مکانا تم بہت برے مقام والے آدمی ہو واللہ عالم بما تصفون اور اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم کہہ رہے ہو بیان کرتے ہو قالوا کہنے لگے یا ایھا العزیز اے عزیز مصر ان له ابا شیخا کبیرا بے شک اس کا باپ ہے بہت بوڑھا فخذ احدنا مکانا پس پکڑ لے کسی ایک کو ہم میں سے مکانہ ہو اس کی جگہ انا نراک بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں من المحسنین نیک لوگوں میں سے قال معاذ اللہ فرمایا اللہ کی پناہ ان ناخذ یہ کہ ہم پکڑیں الا من وجدنا مگر اسی کو پکڑیں گے کہ پایا ہم نے متاعنا اپنا سامان عندہ جس کے پاس انا اذا لظالمون بے شک ہم اس وقت البتہ ظلم کرنے والے ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین انہوں نے اصرار کیا یوسف علیہ السلام سے کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا تو آپ نے ان کو سمجھایا والد کی پریشانی مسائل لیکن وہ نہ مانے تو آپ نے پھر ان سے کہا کہ ہم کوئی ایسا طریقہ اپنائیں گے جس میں تمہاری بےزتی ہوگی اور تم بدنام بھی ہو سکتے ہو تو انہوں نے کہا جو بھی ہو بس میں نے یہیں پہ رہنا ہے اس کا طریقہ حضرت یوسف نے اختیار کیا تقسیم کا پیالہ اس کے سامان میں رکھ دیا اور اصول ضابطہ ان کی جو شریعت یعقوبی میں تھا کہا کہ چور کو چوری کے بدلے میں مالک کے ہاتھ میں گروی رکھ دیا جائے غلام رکھ دیا جائے اس ضابطے کے تحت بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے پکڑ لیا اب جو پکڑا گیا سامان ان کے سامان سے چوری بنیامین کے حق میں ثابت ہوگی کہ اس نے چوری کی ہے تو قالو حضرت یوسف کے بھائی وہ بنیامین کو برا بھلا کہنے لگے اور ساتھ یہ بھی کہا ان یسرق اگر اس نے بنیامین نے چوری کی ہے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں فقد سرق اخ له من قبل پس تحقیق چوری کر چکا ہے اس کا ایک بھائی تھا من قبل اس سے پہلے وہ بھی چور تھا یہ بھی چور ہے یہ
جیسے ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے استغفر اللہ کہ یہ دودھ ہی چوروں کا ہے، یعنی انہوں نے یہ کہا نا کہ یہ جو ایک ماں کی اولاد ہے یہ سارے ایسے تھے، اور یہ بہت بری بات تھی۔ حضرت یوسف اس پہ بہت غصے ہوئے، لیکن آپ نے غصہ اپنا چھپا لیا۔ فَأَسَرَّهَا یوسف، اس بات کو یوسف علیہ السلام نے چھپا لیا، فی نفسی، اپنے دل میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ظاہر نہیں کیا۔ اب جو چوری یوسف علیہ السلام کے ذمہ لگا رہے ہیں وہ کیا چوری تھی؟ بنیامین کی چوری تو چلو یہ سامنے ظاہر ہوئی، تو حضرت یوسف کو جو چوری کا طعنہ دیا کہ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلِ، اس کے بارے میں مفسرین نے کئی روایات لکھی ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے عمر میں تو آپ کے جو نانا تھے وہ بت پرست تھے، وہ شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو آپ کی والدہ راحیل نے کہا کہ بیٹا کسی دن یہ بت چوری کر کے کہیں باہر جا کے توڑ دینا تاکہ یہ بابا جی بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، جب بت گھر میں نہیں رہے گا تو پوجا کس کی کریں گے؟ تو یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے عمر میں، تو انہوں نے وہ بت گھر سے چرایا اور چرا کر کہیں باہر جا کے چھپا کے اس کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیا۔ اور جب بابا جی ڈھونڈنے لگے تلاش، سب سے پوچھا تو کوئی نہ، کسی نے نہیں بتایا کہ یہ کام کس نے کیا۔ تو ایک تو یہ کہ یہ انہوں نے چوری حضرت یوسف کے ذمہ لگائی، یہ کوئی چوری نہیں تھی، یہ تو ان کے بھلے کی بات تھی۔ اور اسی طرح اور بھی روایتیں لکھی ہیں، بس یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر میں کہا ہوا تھا کہ بھائی دروازے پہ جو بھی سائل اور مانگنے والا ہے تو اس کو خالی نہیں لٹانا، اس کو ضرور کچھ دے کے مانگنے والے کو بھیجنا، کیونکہ اس زمانے میں جو مانگنے آتے تھے مجبور ہوتے تھے، آج تو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ کوئی بھی مجبور دروازے پہ آ جائے خالی نہیں لوٹانا۔ تو یوسف علیہ السلام پھر یوں کرتے تھے کہ چوری چھپے گھر سے کھانے کی چیزیں وہ سنبھال کے ان سائلین کو، مانگنے والوں کو دے دیتے تھے۔ بس ایک واقعہ لکھا، ایک دن مانگنے والا آیا، کوئی چیز آپ کو نظر نہ آئی، تو گھر میں ایک مرغی چلتی پھرتی نظر آئی، تو مرغی کو پکڑا اور مانگنے والے کو دے دیا۔ اور بعد میں جب یہ بڑے بھائی ہیں، انہوں نے کہا مرغی کدھر، مرغی کدھر، تو آپ خاموش نے نہیں بتایا، تو بعد میں محلے کے کوئی لڑکوں نے بتایا کہ مرغی تو پکڑ کے یوسف نے ایک مانگنے والے کو دے دی تھی۔ تو یہ چوری حضرت یوسف کے ذمہ لگائی۔ اور بھی اس طرح کی کچھ باتیں آتی ہیں جن کی نسبت انہوں نے کہا کہ یوسف چور تھا، حالانکہ یہ چوری نہیں ہے، اپنے حصے کی کھانے کی چیز کوئی آدمی کسی کو دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ اور بھی ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین چھوٹے تھے تو ان کی ماں فوت ہو گئی تھی، جیسے پہلے آپ نے سنا کہ بنیامین کی پیدائش پہ والدہ کی وفات ہو گئی تھی، تو ظاہر ہے کہ بہت چھوٹے تھے یہ دونوں بھائی، ماں دنیا سے چلی گئی، تو اب ان میں یوسف علیہ السلام کی دیکھ بھال کی ذمہ داری آپ کی پھوپھی نے اٹھا لی تھی، حضرت یعقوب کی بڑی بہن تھی، تو انہوں نے ان کو لے لیا کہ اس بیٹے کو میں آپ کے کو سنبھالوں گی۔ تو یوسف علیہ السلام چونکہ بہت پیارے تھے، خوبصورت بھی تھے، تو پھوپھی کا دل ان کے ساتھ لگ چکا تھا۔ جب کچھ بڑے ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ بہن اب یوسف مجھے دے دو، اب میں اس کو سنبھال لوں گا، اور مجھے یوسف سے محبت اتنی ہے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ تو بہن نے کہا کہ مجھے بھی یوسف سے اتنی محبت ہو گئی ہے، اب میری زندگی کے جو سانس باقی ہیں وہ میں اس کے بغیر نہیں گزار سکتی۔ تو بہن بھائی میں ٹھن گئی، بھائی کہتا ہے میں یوسف لیتا ہوں، بہن کہتی ہے میں لیتی ہوں۔ تو یہ دن ایسے گزرتے گئے، تو ایک دن حضرت یعقوب کی بہن کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ کوئی ایسا طریقہ کروں کہ جس سے یوسف کو میں اپنے پاس ہی رکھوں اور جھگڑا روز کا بہن بھائی کا ختم کر دوں۔ تو
تو آپ کے پاس ایک بہت متبرک کپڑا تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا کپڑا تھا، جیسے یہ رومال ہوتا ہے اس طرح کا رومال کوئی چیز تھی۔ وہ ایک دن حضرت یعقوب کی بہن نے، یوسف علیہ السلام ابھی بالکل چھوٹے بچے تھے، تو ان کی کمر میں ایسے نا اس کو باندھ دیا، کمر میں کپڑا وہ باندھ دیا اور اوپر قمیص پہنا دی۔ اب بچے کو کیا پتا ہے یہ میرے ساتھ یہ مائی صاحبہ کیا کر رہی ہیں، ان کا یہ کیا معاملہ ہے، نیچے کپڑا باندھ کے اوپر قمیص ڈال دیا۔ اور ایک دن بعد انہوں نے آواز لگانا شروع کر دی، جی میرا پٹکا گم ہو گیا، اور وہ تو بہت مبارک پٹکا ہے جو مجھے اپنے باپ اسحاق نے دیا تھا بطور تبرک کے، تو مجھے تو وہ چاہیے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادھر ادھر بچوں سے پوچھو، بچوں کو بلاؤ، تلاشی لو، اور جب تلاشی لینے لگے تو یوسف علیہ السلام کی قمیص کے نیچے سے وہ پٹکا نکلا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو یوسف نے چوری کیا میرا پٹکا۔ تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو بہن نے ہیلا کیا ہے، یہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے، یوسف کو اپنے پاس رکھنے کے لیے۔ تو وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ چلو اگر بہن کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا اور بہن نے یہ طریقہ اختیار کیا تو چلو جب تک بہن زندہ یوسف اس کے پاس رہے۔ تو یہ حضرت یعقوب کی بہن نے جیسے یہاں پہ ہیلا کیا یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو لینے کے لیے، اسی طرح ان کی پھوپھی نے ہیلا کیا تھا ان کو لینے کے لیے۔ تو بھائیوں نے اس کو چوری بنایا اور اس کی طرف نسبت کی یوسف علیہ السلام کے وہ چور ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو غصہ تو آیا ان باتوں پہ، لیکن خاموش رہے، صرف اتنا کہا قال انتم شر مکانا، فرمایا کہ بھائی یہ گھر کی باتیں گھر میں کرنے کی ہیں، یہاں شور نہ کرو، یہاں جو ہم بات کہہ رہے ہیں وہ کرو، ہمارا پیالہ کدھر؟ یہ گھر میں جا کے باتیں کہنا ایک دوسرے کے بارے میں، یہاں بات یہ بتاؤ کہ ہمارا پیالہ کدھر ہے۔ قال انتم شر مکانا، اتنا کہا تم بہت برے مرتبہ یا درجے کے آدمی ہو کہ گھر کی باتیں یہاں کرتے ہو۔ واللہ عالم بما تصفون، اور باقی اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم بیان کر رہے ہو کہ چور کون ہے۔ اور دل میں آپ نے کہا کہ یوسف کی چوری تم بھول گئے ہو، اور یہ مرغی اور چھوٹی چیزوں کی چوریاں تم گنوا رہے ہو کہ یوسف چور تھا، اس کا بھائی چور تھا، اور اپنی چوری تمہیں نظر ہی نہیں آ رہی کہ تم نے کتنی بڑی چوری کی، ایک انسان کو چورا لیا تھا تم نے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بنیامین کو پکڑ لیا، کوئی باتیں انہوں نے کہی ہوں گی آپ نہیں ماننے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے تھوڑا سا روب اپنا دکھانے لگے۔ یہ بات تفسیروں میں ایسی روایتیں بھی لکھی ہیں۔ تو مثلا ان میں یہ تو آپ نے سنا کہ بڑے قد کاٹ کے یہ سارے بھائی تھے، بڑے طاقتور یہ لوگ تھے، اور روبیل یا شمعون ان بھائیوں میں سے یہ دو نام تھے۔ تو یہ اس قدر آواز بلند ان کی تھی کہ اگر جب غصے سے چنگھاڑتے تھے تو انسانوں کے دل دہل جاتے تھے، ایسی زوردار آوازیں تھیں ان کی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ روبیل جب غصے سے یہ چنگھاڑتا تھا تو اگر کوئی قریب حمل والی عورت ہوتی تو اس کا حمل گر جاتا تھا، اتنا اس کی آواز بلند تھی اور اتنا چیختا تھا۔ تو اس نے یوسف علیہ السلام سے غصے میں آ گیا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اگر کسی کو غصہ آ جاتا تھا تو وہ غصہ کسی سے سنبھالا نہیں جاتا تھا، ایسے بعض کے مزاج غصے کے تھے، سوائے اس کے کہ اسی اولاد میں سے کوئی اس کو ہاتھ لگا دے، ٹچ کر دے تو غصہ اس کا ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ تو روبیل غصے میں آ گیا اور غصے کی حال میں یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ عزیز مصر،
اس وقت چونکہ حضرت یوسف ہی وزیر اعظم تھے، وہ دینی کے پاس تھا، اور جو وزیر اعظم ہوتا تھا اس کو عزیز کہا جاتا تھا کہ ہمارا بھائی واپس کرو، اگر واپس نہ کیا تو میں ایک ایسی چیخ ماروں گا، ایسا چنگھاڑوں گا کہ پورے مصر کی عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ اس طرح زوردار لہجہ اختیار کیا۔ تو یوسف علیہ السلام کا یہ روایتیں ہیں، کوئی ایسی مضبوط نہیں کہا جا سکتا کہ 100% ایسا ہی ہوا ہوگا۔ تو آپ کے ہاں اس وقت اولاد تھی، آپ کا ایک چھوٹا بیٹا آپ کے ساتھ تھا، تو اس کو ایسے کان میں کہا کہ جاؤ جا کے یہ جو آدمی غصے سے جو ہے نا پے سے باہر ہو رہا ہے، اس کو جا کے ہاتھ لگا دو۔ جیسے اس بچے نے جا کے ہاتھ لگایا تو وہ ربیل کافور ہو گیا، اس کا غصہ سارا جاتا رہا، وہ خود حیران ہو گیا یہ کیا ہوا۔ تو پھر اس نے آواز لگائی، چلایا، اس نے کہا لگتا ہے یہاں یعقوب کے تخم کا کوئی تخم ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں یعقوب کا بیٹا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں سکا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے۔ یوسف علیہ السلام چونکہ سمجھتے تھے کہ ہمارے خاندان میں کسی کو غصہ آ جائے تو ہمارے خاندان کا کوئی ہاتھ لگا تو غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو روبیل کو بھی اس کا پتا تھا کہ ہمارا غصہ ٹھنڈا ہی ہمارے ہی آدمی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ یعقوب کے تخم کا کوئی تخم یہاں پہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں یعقوب کا بیٹا ہی ہے، لیکن وہ بات سمجھ نہ سکا۔ تو بہرحال اس طرح کی روایتیں آتی ہیں، جب غصہ کام نہ آیا، ان بھائیوں کے ڈرانا دھمکانا کام نہیں آیا، یا بعض روایتوں میں یوں بھی آتا ہے کہ جب وہ ربیل غصے سے ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا تو یوسف علیہ السلام نے ایسے اپنا ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑا، صرف اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، اور ایسے ہاتھ ہی لگائے تو ربیل وہ نیچے فرش پہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ مصر میں تمہارے مقابلے کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ تو جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، وہ سمجھے کہ یہ بادشاہ اب ڈرانے دمکانے سے تو نہیں یہ بھائی واپس کرنے والا، اب خوشامد پہ آ گئے، اب ٹھنڈے ہو گئے ذرا، اس لیے کہا قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اب مہربانی کریں آپ، ان کے جو باپ ہیں وہ بہت بوڑھے آدمی ہیں، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے جب یہ ہمارے ساتھ واپس نہیں جائے گا، اس لیے آپ مہربانی کریں اس کو ہمارے ساتھ جانے دیں اور ہم میں سے ایک کو اس کی جگہ پکڑ کے اپنے پاس رکھ لیں۔ ان لہ ابا شیخا کبیرا، بے شک ان کے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ اس کے دوسرے معنی ہے کہ شیخا کبیرا، بہت بڑی بزرگ شخصیت ہیں، تو ان کو تکلیف ہوگی، اس لیے آپ ایسا نہ کریں، ان بزرگوں کا دل نہ دکھائیں۔ فخذ احدنا مکانا، پس آپ پکڑ لیں کسی ایک کو ہم میں سے مکانا، اس کی جگہ۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو خیال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں نیک لوگوں میں سے کہ آپ یہ احسان کریں گے ہم پہ۔ قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ کی پناہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے جرم اس سے ثابت ہو اور پکڑے ہم کسی اور کو، یہ تو صحیح نہیں ہے، تمہاری شریعت کے خلاف ہے۔ معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا، یہ کہ ہم پکڑیں مگر اسی کو ہم تو پکڑیں گے کہ وجدنا متاعنا، کہ ہم نے پایا اپنا سامان عندہ، جس کے پاس۔ حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو چور کو پکڑیں گے یا اس نے چوری کی اسی کو پکڑیں گے، بلکہ یہ چوری کا لفظ بولنے کے بجائے کہا کہ جس کے پاس سے ہمارا سامان ملا، اور جو کہ واقعتاً چور تو بنیامین نہیں تھا، لیکن سامان وہ پیالہ اس کے سامان سے نکلا، یہ بالکل صحیح بات تھی۔ اس لیے یہ اخلاق کا انداز ہے، اخلاق کریمانہ، کہ الا من وجدنا متاعنا عندہ، ہم نے اپنا پیالہ اس کے پاس سے پایا، اس لیے ہم تو اسی کو رکھیں گے۔ اب یہ
حضرت یعقوب کے لیے بہت بڑی دکھ کی بات تھی۔ یوسف علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ یہ میرے باپ سے برداشت نہیں ہو پائے گا، لیکن بات وہی ہے کہ آپ کیا کرتے، یہ تو ساری تکوینی چکی چل رہی تھی، اللہ کے تکوینی امور کا یہ سارا نظام تھا، اس میں تو یوسف کے ہاتھ میں بھی اپنے اختیارات نہیں تھے، وہ تو اللہ کی مشیت سے ایسے چل رہے تھے، اس لیے یہ تو ہونا ہی تھا کہ بنیامین کو بھی آپ پکڑ لیتے۔ یوسف علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا صدمہ وہ یوسف والا پھر تازہ ہو جاتا، اور ایسے ہی ہوا۔ جب یہ لوگ بغیر بنیامین کے واپس گھر گئے تو یعقوب علیہ السلام کی حالت پہلے سے بھی غیر ہو گئی، اور بہت زیادہ آپ صدمے سے دو چار ہوئے۔ اگلی آیات میں اس کا ذکر آ رہا ہے، اِنَّا اِذًا لَظَالِمُونَ۔ آپ نے فرمایا اگر ہم ایسا کریں کہ کسی اور کو پکڑ لیں اس کے بجائے تو یہ ظلم ہے، زیادتی ہے کہ جس سے کوئی چیز ثابت ہی نہ اس کو پکڑ لو، اور جس سے کوئی چیز ثابت ہو اس کو آزاد کر دو، تو یہ عدل کے، انصاف کے خلاف ہوگا۔ اس لیے نا ظالمون، ایسا ہم نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو یہ البتہ ظلم کی بات